اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس اہم موضوع پر گفتگو کی جائے گی، ماہ مبارک رجب، جس کا ہر دن ہر لمحہ بہت ہی محترم اور مقدس ہے، لیکن اس رجب کے تمام ایام میں اگر ہم بات کریں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا 13 رجب کا، تو یقیناً یہ ان تمام دنوں میں سب سے محترم ترین دن ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین کا مقام و مرتبہ قرآن سے، احادیث مبارکہ سے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جا بجا قرآن میں، جا بجا احادیث مبارکہ میں آپ کی شان اقدس نظر آئے گی۔ ایک ایسی ہستی کہ جو حیدر و صفدر ہے اور فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، مخزن جود و سخا ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، مظہر العجائب ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں، بلکہ افتخار عارف صاحب نے بہت خوب کہا ہے کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے۔ حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا، علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا۔ مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے، وہ میرے مولا کی خوشبو میں رچا بسا تھا، وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑا تھا۔ امیر المؤمنین کا مقام و مرتبہ، اور آج بالخصوص آپ کے علم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں اس وقت ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں جو آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین، استاد حوزہ ہیں، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ اہل بیت کی شان میں بہت خوبصورت اشعار بھی کہتے ہیں۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد عباس وزیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، اور مہمان ہیں ایسٹ افریقہ سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد محترم محمد علی موشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں ممتاز ثنا خاں، بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب احمد ناصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے ہم چونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کہ آپ کا مقام علم کے عنوان سے کیا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے سب سے پہلے قرآن مجید نے خود علم کا کیا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے، اس کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ علم کو اگر فلسفی نگاہ سے دیکھا جائے تو آگہی کی خود کئی قسمیں ہیں۔ حسی علم، جی، وہمی علم، خیالی علم، عقلی علم، ان کے یہ الگ الگ قسموں کے علوم ہیں۔ اچھی طرح غور کیجیے گا۔ ان علوم میں ممکن ہے بعض دیگر موجودات انسان کے ساتھ کچھ علوم میں شریک ہوں، علم حسی میں یقیناً ہے،
جس طرح سے میں دیکھتا ہوں جانور بھی دیکھتا ہے، جس طرح میں سنتا ہوں جانور بھی سنتا ہے، جس طرح سے میں سونگھتا ہوں بعض دفعہ بعض جانور مجھ سے بہتر سونگھتے ہیں، جی سونگھنے کی قوت ان میں بہت زیادہ ہے۔ تو علوم حسیہ کے اعتبار سے جانور انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ علم خیالی میں بھی ممکن ہیں حیوانات انسان کے ساتھ شریک ہوں۔ علم خیالی اس علم کو کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں موجود ذخیرہ علم میں، معلومات کے ذخائر میں تصرف کر کے خود ایک چیز کو ایجاد کر دیتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ میں نے کوئی شہر نہیں دیکھا ہے، فرض کر لیں کہ پیرس نہیں دیکھا ہے، لیکن جب پیرس کا نام آئے گا تو میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی صورت اس کی آئے گی کہ اس طرح کا شہر ہوگا۔ تو یہ صورت اس لیے آتی ہے کہ میں نے کئی اور شہر دیکھے ہوئے ہیں، ان شہروں میں کچھ تصرف کر کے اپنے معلومات کے حساب سے ایک میں شہر بنا لوں گا، اسے کہتے ہیں علم خیالی۔ اس کو علم خیالی کہتے ہیں۔ اس علم میں بھی ممکن ہے کچھ جانور شریک ہوں۔ علم وہمی مثلا خوف کا احساس یا خوشحالی کا احساس، مثلا پریشانی اور غم کا احساس، اس طرح کے وہ علوم کہ جن کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے اور جس کے لیے کوئی خاص یعنی غالب نہیں ہیں لیکن ہیں معنوی شکل میں، ان کو علوم وہمی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس علم میں بھی کچھ حیوانات انسان کے ساتھ شریک ہوں، علوم وہمی میں بھی۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جانور، اگر کسی جانور کو ایک آدمی نے مارا ہے، بار بار مارا ہے، تو اسے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وہ جانور۔ کیوں بھاگتا ہے؟ مارے بغیر بھی بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ میرے اوپر ستم کرنے والا ہے، لہٰذا یہ اس وہم کے بنا پر بھاگتا ہے۔ تو یہ اس کو علم وہمی کہتے ہیں۔ اس علم وہمی میں بھی بہت سارے جانور انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ اچھا، ایک اور علم ہے، وہ علم ہے علم عقلی۔ یہ اشرف العلوم ہے، تمام علوم میں بہترین علم علم عقلی ہے۔ اس علم عقلی میں فرشتے یقیناً علم عقلی رکھتے ہیں، انسان بھی علم عقلی رکھتا ہے۔ علم عقلی کس علم کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف کھول کے بیان کرنے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ مختصر وقت ہے، تو اس مختصر وقت میں اس کو پورا آپ کھولیں گے نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں انسان دیکھی ہوئی حقیقتوں سے اندیکھی حقیقت کا پتہ چلا سکتا ہے۔ کیا بات! علت اور معلول کے درمیان، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ارتباط ہے، اس ارتباط کے بنا پر اگر یہ معلول ہے تو اس کی علت ضرور ہوگی، اگر یہ والی علت ہے تو اس کا معلول یوں ہوگا۔ مثلا یہ اس ربط کو کہتے ہیں کہ مثلا علم عقلی، ایک علم عقلی کے جو کام ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ارتباط ہے اس کے نتیجے میں یعنی معلومات مخزونہ کو استعمال میں لاتے ہوئے اندیکھی حقیقت کا پتہ چلا لینا، بہت خوب، یہ علم عقلی ہے۔ اس علم عقلی میں فرشتے بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں، اور یہ خود یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، علوم حسی کے ذریعے سے خدا کا ادراک ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ علوم حسی کا متعلق ہی نہیں ہے۔ علم خیالی کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے، علم وہمی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ علم عقلی ہے۔ کیا بات! ٹھیک ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اگر معلول موجود ہے تو اس کی علت ضرور ہوگی۔ کوئی شے بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی ہے، تو یہ کائنات، یہ عالم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام شمسی اور اس کے اندر باریک سسٹم جو کہ بنا ہوا ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتا ہے، کسی کریٹر نے بنایا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ پس معلول کو دیکھ کے علت کا پتہ چلا لینا یہ علم عقلی کا کام ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ علم عقلی فرشتوں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، اور ایک فرق کے ساتھ کہ فرشتوں کو جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی ہے، وہ بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ انسان ایک تو علم عقلی رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ شروع میں تو یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، خاص شخصیات کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں کچھ شخصیتیں خاص ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں کے لیے قرآن نے کہا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ایسی حالت میں شکم مادر سے پیدا کیا گیا کہ تم جانتے کچھ نہیں تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے علم حاصل کرنے کے اسباب فراہم کیے، ان اسباب کے ذریعے سے تم سیکھتے رہے اور علم افزائش کرتے رہے، علم کو بڑھاتے رہے۔ سبحان اللہ، مزید گفتگو کرتے ہیں، بہت بہترین انداز میں آپ نے مطلب ایک جملے میں اس کا نتیجہ نکال لوں، وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم عقلی ہے، اس علم عقلی میں سب سے برترین شخص، برترین ذات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت مولا امیر المؤمنین ہیں، اور اس کے لیے استدلال اور برہان کے لیے اس وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں باپ بہترین انداز میں آپ نے علوم کی مختلف قسموں کو بہت مختصر اور جامع انداز میں آپ نے پیش کیا۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ تمام علوم کے بعد جو علم عقلی اور اس کے بعد کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے خاص شخصیات کے لیے جو دنیا میں آتے ہیں وہ علوم لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے گھر میں علم دے دیا، وہ جب آئے دنیا میں تو ان کے گھر میں وہ علم لے کر آئے تھے، لیکن ایک ذات وہ ہے کہ جس کو ان کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے گھر بلا کر علم سے مزین فرمایا ہے۔ اس ذات کا تذکرہ ہے کہ وہ ذات کہ جو کائنات میں یہ شرف اور سعادت کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہے نہ اس کے بعد کسی کو یہ شرف اور سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کائنات کی اس مقدس ترین جگہ پہ ہوئی ہے، اس حوالے سے ناظرین کی خدمت میں اگر بیان فرمائیں۔ یقیناً مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ولادت خانہ کعبہ میں یہ کعبے کا اعزاز ہے، کیا بات، یہ کعبے کا شرف ہے سبحان اللہ، کہ حیدر کرار کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، واہ، اور یہ ولادت کعبے میں ہونا، قبلہ جس طرح عقلی علم پر کلام کر رہے تھے تو میں وہیں سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ نظر کروں کہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا، احسان کے سوا بھی کچھ ہے۔ کیا بات، تو جب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور آقائے دو جہاں کے والد گرامی دنیا سے پہلے پردہ فرما چکے تھے، تو آقائے دو جہاں کا بچپن لڑکپن حضرت ابو طالب کے گھر میں گزرا، حضرت ابو طالب نے رسول خدا کے لیے اپنا گھر پیش کیا، کیا بات، تو جب ابو طالب نے اللہ کے محبوب کے لیے اپنا گھر پیش کیا واہ، تو پھر تقاضا یہ تھا کہ خداوند ذوالجلال ابو طالب کے بچے کے لیے اپنا گھر پیش کرے، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، یوں خانہ خدا میں ولادت حیدر کرار ہو تاکہ اس دنیا کو بھی پیغام پہنچ جائے جو حیدر کرار کو منزل معبودیت پر رکھتی ہے، اس کو پیغام مل جائے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے، یہ معبود نہیں ہیں۔ کیا بات، اور یہ ولادت اس لیے بھی ایک ایسا لمحہ تھا جس کا صدیوں سے چشم فلک کو انتظار تھا، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ نور نبوت مقدس ہستیوں میں سفر کرتا رہا، اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ بھی ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو ساجدین میں یہ نور سفر کرتا رہا، اس نور میں نور نبوت بھی ہے، نور ولایت بھی ہے، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ بھی ہے، نور مرتضیٰ بھی ہے۔ کیا بات، نور مصطفیٰ کے متعلق تو عموماً شعراء نے بھی بیان کیا، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، جہاں مولانا جامی نے بھی کہا کہ گر نام محمد رانیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح اصغر کے نجینا، لیکن نور مرتضیٰ کیا کرتا تھا؟ نور مصطفیٰ کی تو جلوہ نمائیاں ہوتی رہی ہیں، نور مرتضیٰ کیا کرتا تھا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب السیف المسلول، اس میں انہوں نے لکھا کہ نور مرتضیٰ کرتا یہ تھا کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء بناتا تھا، کیا بات، ہر نبی کی امت کے اولیاء کی دستگیری کرتا تھا۔ تو ایک ہی نور تھا وحدت میں، پھر یہ نور تقسیم ہوا، حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بعد یہ نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ میں نور نبوت، اور حضرت ابو طالب میں نور ولایت۔ کیا بات، آپ دیکھیے تاریخ میں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ان کی والدہ ایک ہی ہیں، باقی بچوں کی مائیں الگ الگ ہیں،
لیکن عبداللہ اور ابو طالب کی ماں کا ایک ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اب اسی ظرف سے تقسیم ہونی ہے، کیا بات ہے، یہاں سے تقسیم ہونی ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ میں نور نبوت گیا، وہ تو ربیع الاول کی 12 کو یا 17 کو، جس تاریخ کو بھی وہ جلوہ گر ہوا، ابھی آدھا نور باقی تھا۔ کیا بات ہے، وہ جو آدھا باقی تھا وہ رجب کی 13 کو کعبے میں جلوہ گر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حیدر کرار کی ولادت اس نور کی تکمیل ہے، ظہور کی، سبحان اللہ۔ اس نور کی جلوہ گری کی۔ اور پھر اس پہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا کہ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، واہ، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ محمد علی منشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، گزارش کروں گا بارگاہ امیر المومنین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں۔ یا علی 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 یا علی۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں۔ یا علی 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 یا علی۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بلگے پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ یا علی 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 یا علی۔ وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ یا علی 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 یا علی۔ اپنا پسندیدہ شعر آپ کو پیش کرنا ہوں۔ لاکھ طوفان آئے، محسوس کیجئے گا، لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی۔ لاکھ طوفان آئے مجھے
نہیں میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی جو ڈبو دے بھور میں سفینہ میرا ایسا طوفان کا کوئی بھی دھارا نہیں یا علی 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 بے کسوں کے مددگار مولا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. آج کے پروگرام میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علمی مقام پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بہت بہترین انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ خود کعبے کا اعزاز ہے کہ امیر المومنین وہاں تشریف لائے ہیں. اس روئے زمین پر اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کہ اللہ نے اپنے گھر میں جس کو بلایا اور اس کے بعد کے بھی واقعات، اس گھر میں بلانے کے بعد جو واقعات ہیں خود رسول اکرم نے جا کر ریسیو کیا ہے، ذرا ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا. مولانا صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا. میں اس سے تھوڑا سا مختلف اینگل آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ حضرت مولا امیر المؤمنین کا ملکوتی وجود وہ نور محض ہے. ملکوتی وجود نور ہے اور وہ 13 رجب کو پیدا نہیں ہوا ہے. وہ نور اور حضرت رسول اللہ کا نور، ان دونوں کی حقیقت ایک تھی. کیا بات ہے. اور یہ جو حدیث مبارک ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ میرا نور. سبحان اللہ. میرا نور پہلی مخلوق ہے. اور ایک اور حدیث میں حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد. سبحان اللہ. میں اور علی ایک نور سے ہیں. جب رسول اللہ اور علی ایک نور سے ہیں تو علی بھی اول ما خلق اللہ ہوئے. سبحان اللہ. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ ہیں. یہ اول ما خلق اللہ عالم ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، عالم ملکوت کی بات ہو رہی بے ہے. شک. تو وہ تو 13 رجب کو یہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ تاریخ بشر میں ہمارے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایک فرد بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو. بے شک. اور یہ صرف حضرت مولا امیر المؤمنین کو کرامت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ صرف علی پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں. سبحان اللہ. اور یہ خانہ کعبہ میں امیر المؤمنین کا پیدا ہونا اگرچہ بعض کم ظرفوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، اور 2 طرح سے. ایک تو حضرت امیر المؤمنین کے خانہ کعبہ میں پیدائش ہی کو مشکوک بنایا جائے کہ کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا ہے. دوسری چیز اس کے مقابلے میں ایک اور رائے بھی آ گئی ہے کہ صرف علی نہیں، فلاں ابن فلاں بھی پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں. اور خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، کھلا ہوتا تھا، تو جو بھی ادھر سے گزرتے تھے وہ ٹھہرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہوگا مثلا، اس بنا پر فلاں ابن فلاں بھی پیدا ہوا ہے. تو یعنی کسی اور کا نام لے لینا علی کے مقابلے میں اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کوئی بیماری ہے کہ جس کے بنا پر امیر المومنین کی اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے کسی اور کا نام لیا جاتا ہے. جبکہ المستدرک علی الصحیحین جو کتاب ہے حاکم نیشابوری کی، حاکم نیشابوری محدثین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کر کے لوگ محدث بنتے ہیں. یہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں علم حدیث میں. حاکم نیشابوری فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ فاطمہ بنت اسد ولدت علیاً فی جوف الکعبہ. اور یہ کوئی ایک خبر 2 خبر کوئی مثلا اخبار احاد میں بات آئی نہیں ہے، بلکہ متواتر اخبار کے ذریعے سے ثابت ہے. متواتر اخبار
ان اخبار کو کہتے ہیں کہ جس میں شک کی گنجائش ختم ہو جاتی. اتنے زیادہ تعداد میں روات نے اور سلسلہ اسناد سے نقل ہوئی ہو کوئی بات کہ اس میں شک کی گنجائش ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تواتر. تو وقد تواترت الاخبار، متواترتاً ثابت ہے کہ امیر المومنین کی ماں فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین کو خانہ کعبہ کے اندر جنا ہے. اچھا، اما وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ جناب دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، عجیب احمقانہ بات کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد دروازے سے گئی بھی کب تھیں؟ اگر دروازے سے جاتی اور علی پیدا ہوتے تو آپ کی ان باتوں کے لیے شاید کچھ گنجائش نکلتی. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی دروازہ بنایا تھا، دیوار کو شک کر کے خصوصی دروازہ بنایا تھا کہ یہاں سے آ جاؤ، اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں سے داخل ہوئی ہیں اور امیر المومنین خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. لہذا یہ اعزاز تاریخ بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے. اچھا، یہ ایک چیز. پیدائش کے بعد حضرت امیر المومنین نے کوئی غذا حاصل نہیں کی ہے، آنکھیں نہیں کھولی ہیں، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المومنین کو لینے کے لیے تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اس نومولود بچے کو حضرت رسول اللہ کے حوالہ کیا، اور جب حضرت رسول اللہ نے ہاتھ بڑھائے تو چشم صورت مبارک رسول اللہ کو دیکھ کر امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور حضرت رسول اللہ کی انگلی سے غذا حاصل کی ہے. یعنی حضرت امیر المومنین کے منہ میں حضرت رسول اللہ نے اپنی انگلی رکھی اور اس سے غذا حاصل کی ہے. حضرت امیر المومنین نے پہلی غذا جو حاصل کی ہے وہ حضرت رسول اللہ سے. یہ اعزاز ہے امیر المومنین کے لیے. اس کے بعد یعنی اس طرح کا واقعہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. اچھا، حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب خود نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بچپنے ہی سے اپنے گود میں لیا. مجھے یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنے پہلوؤں میں سلاتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ خود اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے غذا کو خود چباتے تھے اور چبانے کے بعد نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے. جیسے کسی پرندے کے بچوں کے لیے اس کی ماں جو ہے غذا دے دیتی ہے، اسی طرح سے رسول یہ اہتمام دیکھیے کہ امیر المومنین کے لیے پیغمبر اکرم کا اہتمام کیا ہے. مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں رسول اللہ کے پیچھے چلتا تھا. کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسر امہ، اور میں امیر المومنین کے پیچھے ایسے چلتا تھا کہ جیسے اونٹ کا ابھی دودھ چھڑایا ہوا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یعنی میں اس کے نقش قدم کو ڈھونڈتا تھا، جہاں رسول اللہ کے قدم پڑتے تھے میں اس طرف سے چلتا تھا. مجھے یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ میرے لیے یعنی اخلاق کی نشانیاں عطا کرتے تھے اور میں ان پہ عمل کرتا تھا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ نے کبھی میری کسی بات میں شک نہیں کی اور جیسے انہوں نے فرمایا اسی طرح سے میں نے عمل کیا. یہ حضرت رسول اللہ کا حضرت امیر المومنین کی نسبت اہتمام اور امیر المومنین کا حضرت رسول اللہ کے ساتھ عشق اور محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوں کہ جو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد روئے زمین میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. علم کے اعتبار سے، ہر مقام کے اعتبار سے رسول اللہ سب سے بلند تر ہیں. اور رسول اللہ کے آغوش میں اگر امیر المومنین نے پرورش پائی ہو تو اس کا مقام، علم کا مقام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ ذات سرور کون و مکان جس کی ایک توجہ سے چاند شک ہوتا ہو، کیا بات ہے، وہ تمام عمر علی پر توجہ رکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 10 میں سے ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا، باقی بچے 9 حصے وہ علی کو دے دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، 10ویں حصے میں بھی علی حصہ دار ہے. کیا بات، تمام مخلوق میں 10ویں حصے میں بھی ہیں، اور پھر باقی جو 9 حصے ہیں وہ خاص حیدر کرار کے لیے ہیں. واہ واہ. اور پھر مولا کائنات کے علم پر کیا ہم کلام کریں کہ ہماری تو اوقات نہیں کہ وہ اکابرین جو آج ہمارے لیے
قرآن، حدیث، علوم اسلامیہ کی سند ہیں وہ حیدر کرار کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی آیتوں میں تلاش کر لیتا ہوں۔ واہ، وہ حیدر کرار کی شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے معاملے میں مولائے کائنات کا ایسا الگ سے شرف بیان کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ اور پھر وہ حضرت عمر فاروق کا جملہ مشہور ہے کہ اے اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ کوئی مشکل مرحلہ ہو اور میرے پاس علی نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو الحسن نہ ہو۔ وہ علی جس کے علم کا یہ عالم ہو کہ آپ اعلان کریں سلونی قبل ان تفقدونی، واہ، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو چاہو پوچھ لو، اللہ اکبر، جو چاہو پوچھ لو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن سے متعلق پوچھ لو، فقہ سے متعلق، جو چاہو پوچھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو چاہو پوچھ لو۔ یہ بھی تاریخ میں کسی کا یقیناً نہیں ملتا، اور اس کی اتنا بڑا کوئی دعویٰ، نظیر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، تو یہ مولائے کائنات کا دعویٰ کہ جو چاہو پوچھ لو، یہ دعویٰ خود اپنے اندر اس بات کا اظہار ہے کہ ہر علم پر حیدر کرار غالب ہے، کیا بات ہے، ہر علم پر آپ کو دسترس ہے۔ پھر مولائے کائنات تو وہ ہیں کہ اگر ایک سوال الگ الگ نشستوں میں ہو، سوال ایک ہی ہو، تو جواب ہر دفعہ الگ ہوتا ہے، کیا بات ہے، اس لیے کہ علی جس کو ایک دفعہ خیرات دے دے پھر دوبارہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور متعدد ایسے واقعات ہیں کہ ایک ہی سوال تھا الگ الگ مواقع پہ ہوا، جس طرح وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب سب جوابات جی، صحیح ہیں، مطابق حقیقت ہیں۔ جیسے وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب صفیں درست ہو رہی تھیں تکبیر کے وقت، کسی نے سوال کر لیا کون سے جانور جن کے جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر کسی موقع پہ سوال کیا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ جو غذا کو چبا کر کھائیں وہ بچے دیتے ہیں، واہ، اور جو غذا کو نگل لیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ، تو اب حیدر کرار جو جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ جن کے آج کائنات میں جہاں جہاں بھی علم ہے، ان تمام علوم کے ماہرین کو جب آپ سمیٹیں گے اور اس کی تاریخ میں جائیں گے تو بالآخر آپ امام جعفر صادق کے مکتب میں پہنچیں گے، سبحان اللہ، اور امام جعفر صادق کے مکتب سے آپ آستانہ حیدر کرار پر پہنچیں گے۔ سبحان اللہ، علم، شجاعت، کردار، حسن کردار، یہ مولا علی کی خاص میراث ہے۔ آقائے دو جہاں نے جب قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب قرآن جو علوم کا مخزن ہے، اس کے ساتھ وہ آستانہ ہے، وہ دربار ہے اہل بیت کا کہ جن سے قرآن کی حقیقی معرفت حاصل ہوگی۔ علم کے معاملے میں کوئی صرف جاننے کی سطح تک ہے، کوئی شے کی حقیقت کے ادراک کی سطح پر ہے، کوئی اس سے بڑھ کر ادراک کی معرفت کی سطح پر ہے، کوئی معرفت کے یقین کی سطح پر ہے، جو ان سب سطحوں سے ماورا ہے وہ حیدر کرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، کیا بات، ناصری صاحب اگر آپ بارگاہ امامت میں نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا کفیل، کسی کا نفس، کسی کا وسیع،
کسی کا کفیل، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو نہ بھول کر۔ اور ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا، ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا، ارے کہاں کی موت، بس اب زندگی کی بات کرو، لحد میں میری اندھیرا ہو، غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو۔ اور آخری شعر پیش کرو۔ فرشتوں کے ساتھ سوال و جواب تربت میں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زندگی اور بالخصوص ان کے علم کے حوالے سے، ان کے علمی مقام کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں احمد ناصری صاحب بارگاہ امامت میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور خاص کر خانہ کعبہ میں جس طرح آئے، اور پھر آپ کا جو مقام انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیاتھا من بابھا، کہ جس کو بھی اس شہر علم میں آنا ہے تو وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ قرآن میں اور احادیث میں متعدد جیسے احادیث کا ذکر کیا، قرآن میں علم علی علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، پھر احادیث میں ذرا ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا، کیا مقام ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اللہ کی وحدانیت پر خود اللہ گواہ ہے، کیا بات، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اولو العلم گواہ ہیں۔ اولو العلم کا مصداق بارز حضرت مولا امیر المومنین سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب ہیں، اور کہیں پر امیر المومنین کو، علی ابن ابی طالب کو عالم کتاب کہا گیا ہے۔ خوب، اور جناب آصف ابن برخیہ کے لیے بھی یہ نسبت یعنی یہی نسبت دی گئی ہے، لیکن علم من الکتاب، وہاں پر کتاب کا کچھ علم خوب، اس کو حاصل تھا، اور حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام عالم الکتاب ہیں، یعنی کل کتاب کے علم رکھتے ہیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی یہ حدیث متواتراً ثابت ہے، تمام مسلمانوں کے پاس بلا اختلاف سب کے پاس ثابت شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے حضرت امیر المومنین کے بارے میں ایک اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اس قالب میں بھی بات ہوئی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور اس کے بعد ہے کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ علی بھی قرآن بھی دونوں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فَأَسْأَلُكُمْ عَنْهُمَا، حضرت رسول اللہ فرماتے کہ وہاں پر میں ان دونوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا کہ کیف استخلفتم فیہما، اللہ، ان دونوں کے حوالے سے تم نے کیا کیا، یعنی ان دونوں کے حوالے سے میرے بعد
تم کس طرح پیش آئے. تو یعنی پیش آئے کیا مطلب؟ قرآن بھی علی بھی ہدایت کے منبع ہیں, سبحان اللہ, ہدایت کے ماخذ ہیں. سبحان اللہ, تم نے ان دونوں سے ہدایت حاصل کی اللہ اور تم ان کی اطاعت کرتے رہے. ہدایت حاصل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی. تو پیغمبر اکرم اپنے بعد قرآن کو جس طرح سے ہدایت کے لیے چھوڑ چکے تھے, حضرت امیر المومنین کو بھی چھوڑ چکے تھے ہدایت کے لیے, اور علی اور قرآن ایک حقیقت ہیں, اس لیے لن یفترقا, ان دونوں میں جدائی نہیں ہوتی ہے. جس کی حقیقت الگ الگ ہوگی جدائی کہیں نہ کہیں ہوگی. کیا بات, یعنی علی اور قرآن میں جدائی نہیں ہے, یعنی مقام ہدایت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کچھ کسی بات کی طرف ہدایت کرے, علی کہیں اور ہدایت کریں, کسی اور کی طرف لے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. جس حقیقت کی طرف قرآن نے ہدایت کی ہے اسی حقیقت کی طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بھی ہدایت کی ہے. مولانا صاحب نے بہت خوبصورت احادیث بیان فرمائے. انا دار الحکمہ وعلی بابها, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کا تکملہ آپ نے بیان فرمایا کہ فمن اراد العلم فیأتها من بابها فیأتیہ من بابها. جس کو علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے, علم کے دروازے پر, اس لیے کہ اس کے دروازے پہ آئے بغیر آپ علم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. یہاں ذرا التفات اور توجہ کی ضرورت ہے, خوب غور کیجیے گا. دروازے کا رول کیا ہے؟ علی کی تشبیہ دروازے سے دی گئی ہے, اور دروازے کا کام کیا ہے, دروازے کا رول کیا ہے؟ دو کام ہیں بہت اہم. ایک یہ کہ سائل کو گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری دروازے کا ہے. کیا بات, دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر سے فیض لے کے باہر نکلنا ہو تو اس کے لیے بھی دروازہ ہی وسیلہ ہے. کیا بات, تو کوئی شخص حضرت علی تک پہنچے بغیر علم نبی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, اور علوم نبوی امیر المؤمنین سے ملے بغیر باہر جا نہیں سکتے ہیں. کیا بات ہے, واہ تو واہ, اب اندازہ لگائیے کہ امیر المؤمنین کا واہ کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث کے بعد بعض نادانوں نے کچھ اضافہ, کچھ امنڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلاں دروازہ ہیں, فلاں چھت ہیں, مثلا اس طرح سے دیوار ہیں, فلاں چھت ہیں, کون بنیاد ہے. یہ خلاف عقل ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے. یہ اس میں مدح کی بات بھی نہیں ہے. دیوار کا کام رکاوٹ بننا ہے, پہنچانا نہیں ہے. آپ کسی کو دیوار بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ رکاوٹ ہے. کیا بات, یعنی آنے والوں کو یعنی گھر تک پہنچانے کے لیے رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, دروازے کا یہ کام ہے کہ وہ سائلین کو گھر تک پہنچا دیتا ہے. واہ واہ واہ, جزاکم اللہ. تو یہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مقام ہے. خود حضرت امیر المومنین اپنے بارے میں نہج البلاغہ میں جو کچھ فرماتے ہیں وہ یعنی واقعاً انسان کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن الا انہ ناطق, یہ قرآن بات کرتا ہے. الا فاستنطقوہ, اس سے نطق تو حاصل کر لو. کیا بات, اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَن يَنطِقَ بِكُمْ, لیکن یہ تم سے بات نہیں کرے گا. واہ, کلام خدا بات کرتا ہے, اس سے نطق طلب تو کرو لیکن یہ تم سے بات نہیں کرے گا. اِلَّا أَنِّي أُخْبِرُكُمْ, مگر یہ کہ میں تمہیں قرآن سے خبریں دے دوں گا. یعنی قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس قرآن سے لے کے دینے کی صلاحیت صرف مجھ میں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان فیہ علم ما یاتی والحدیث عن الماضی ودواء ادائکم ونظم ما بینکم, قرآن کے اندر آنے والے زمانوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم بھی موجود ہے. گزشتہ زمانوں میں جو کچھ گزر چکا ہے وہ سب بھی قرآن کے اندر ہے. اور تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے اندر ہے. کیا بات ہے, اور بیماریاں بھی کئی قسم کی ہیں, جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, نفسیاتی بیماریاں, اور ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. مگر قرآن سے علاج کرنے کے لیے قرآن شناس کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, ہر فرد قرآن کے ذریعے سے علاج نہیں کر سکتا ہے. جو قرآن شناس ہوگا وہی علاج کر سکے گا. اس کے بعد ایک اہم بات ہے وَنَظْمَ مَا بَيْنُكُمْ,
तुम्हारे मुआमलात को मुनज़्ज़म करने का नज़्म भी कुरान मजीद के अंदर है। क्या बात है। तमाम मामलात, इज्तिमाई माशरती मामलात को मुनज़्ज़म कैसे किए जाते हैं, अगर उसके हवाले से भी आप कुछ सीखना चाहें तो कुरान मजीद के ज़रिए से ही हासिल कर सकते हैं। तो इल्म कुरान किसके पास है? हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन के पास। चूँकि अमीर अल मोमिनीन के पास इल्म कुरान है, इसलिए आलमुकुम अली, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली ज़ात अली इब्न अबी तालिब की है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली के पास इल्मुल कुरान है, और जब अली के पास इल्मुल कुरान है तो कुरान में सब कुछ है, माजी की ख़बरें भी हैं, आइंदा के हक़ाइक़ भी हैं, और इसके अंदर बीमारियों का इलाज भी है, और नज़्म उमूर भी इसके अंदर है। सब कुछ कुरान मजीद के अंदर, और कुरान से आगही रखने वाले अली हैं, और अली ने ख़ुद बता दिया कि तुम इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, और इससे कुछ हासिल करना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं कुरान से लेके तुम्हें दे दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई। क़िबला आपकी खिदमत में फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जैसे कुरान मजीद ने भी यही कहा कि जब तुम्हें समझ में नहीं आए, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अहल ज़िक्र से सवाल करो। और कुरान ने ही बता दिया कि अहल ज़िक्र कौन है, किन से हम बात करें, किन से हम पूछें, कौन बता सकता है कि कुरान में क्या है, कुरान में क्या बयान हुआ है, अल्लाह क्या कहना चाहता है, अल्लाह की क्या मुराद है। तर्जुमा तो हर कोई कर सकता है, तफसीर तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये कौन बता सकता है कि नहीं अल्लाह की मुराद भी यही है। तो ये फ़स्अलू अहल ज़िक्र। तो आप इस हवाले से अहल ज़िक्र के हवाले से अगर थोड़ा सा तज़किरा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल मुख्तसरन यकीनन अहलुल ज़िक्र में आला तरीन वो तबका है जिनको अल्लाह के रसूल ने कुरान के साथ रखा है, हदीस सकलैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो कुरान के साथ है वो आला तरीन अहलुल ज़िक्र की का तबका है। उसके बाद फिर उनसे फैज़ याफ्तगान वो उसमें शामिल है। तो अहलुल ज़िक्र यकीनन वो हैं कि जो हर दौर में इल्म का मरकज़ रहे। इनके औलादों में आप देखें कि इनके शागिर्द इमाम बनते हैं। क्या बात है। यानी इमाम जाफ़र सादिक के, इमाम बाकर के, इनके शागिर्द इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, ये आइम्मा बने अपनी अपनी फ़िक़हों में। तो जिनके फैज़ याफ्तगान, जिनकी औलादें वो इमामों की इमाम हों, तो फिर उन इमामों का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पैगाम इमाम अली अलैहिस्सलाम बस मौला अली की विलादत के हवाले से हमारा पैगाम यही होना चाहिए कि हैदर कर्रार की ज़ात को मनाजरे का और मुबाहिसे का मौजू बनाने के बजाय तकलीद का मौजू बनाना चाहिए कि हम उनकी तकलीद कैसे करें। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर मुकालमा होना चाहिए कि हम हैदर कर्रार के मुक़ल्लिद किस तरह बन सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहायत ममनून मशकूर हूँ क़िबला मोहतरम अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब आपका, जनाब मोहतरम मुफ्ती फैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब आपका, और जनाब मोहम्मद अली मोशी साहब आपका, और अहमद नासरी साहब आपका बहुत मशकूर कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में उलमाए करम ने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई और आपने बेहतरीन बारगाह इमाम में रज़ान अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए, और आखिर में गुजारिश करूँगा अहमद नासरी साहब से कि प्रोग्राम के अख्ताम में बारगाह इमाम में रज़ान अक़ीदत पेश करें। अली की इनक़लाबी ज़िंदगी से नई तारीख़ तेवर मांगती है। नज़र तेरी भटकती है कहाँ पर, इसे ठहरा अली की दास्तां पर। पहुँचना है जो हक़ के आस्तां पर, कफन बरदोश बढ़ना है यहाँ पर। ये वो मंजिल है जो सर मांगती है। अली की इनक़लाबी ज़िंदगी से नई तारीख़ तेवर मांगती है। और खिताबत के हैं गर जौहर दिखाने, नए अंदाज से दिल हैं जगाने। खड़े हैं हाथ फैलाए ज़माने, लुटा नहजुल बलागा के ख़ज़ाने। ज़बा तहज़ीब
منبر مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے، نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، اور ارادے فکر کامل ڈھونڈتے ہیں، تمناؤں کا حاصل ڈھونڈتے ہیں، بھور میں ہے تو ساحل ڈھونڈتے ہیں، مسافر اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں، نظر خود علم کا در مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے۔ توجہات، یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے، یہ دنیا نقوت انتر لیے ہے، یہ دنیا مذہبی تیور لیے ہے، یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے۔ مقطع پیش کرو۔ نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے کلام لکھا ہے، ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا، صدا دیتا ہے ہر منظر قضا کا، کڑا ہے امتحان دشتے بلا کا، تقاضا ہے یہی بس کربلا کا، وفا اس راہ سے سر مانگتی ہے